اور کوئی رہ گیا ہو تو معذرت، اور یہاں سامنے بیٹھے ہوئے خاص طور پہ ہمارے دوست ملکوں کے کانسل جنرل ڈپلومیٹک کور کے ممبران میں یہاں ترکی انگلستان اور بنگلہ دیش کے بھی مجھے نظر آئے تھے کانسل جنرل، وہ سب یہاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے آرٹس کے چاہنے والے، اس محفل کے تمام موضوع شرکا، آپ سب کو السلام علیکم۔ یہ ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارا شہر کراچی 17ویں اردو کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس کانفرنس میں آرٹس کونسل کا ایک کلیدی کردار ہے۔ آرٹس کونسل کی توسط سے ہم سب کو یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی زبانوں، اپنی ملک کی ثقافتی رنگوں اور ان کا جشن منا سکیں اور دنیا کے سامنے فخریہ انداز میں پیش کر سکیں۔ اس موقع پہ میں آرٹس کونسل کو گزشتہ مہینے ہونے والے ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس فیسٹیول میں جیسے آپ نے دیکھا بھی 44 ملکوں کے 500 سے زیادہ فنکاروں نے شرکت کی تھی، اور کراچی شہر کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جس میں جو کراچی کے بارے میں بہت باتیں کی جاتی ہیں، کافی لوگوں کا اس میں منہ بند کر دیا۔ آج کی یہ کانفرنس اردو زبان کے حوالے سے ہے۔ اردو زبان بر صغیر کی پہچان ہے۔ یہ بادشاہوں، راجے مہاراجوں کی نہیں بلکہ عام لوگوں کی زبان تھی اور ہے۔ آج بھی اردو زبان پاکستان کے مختلف قومیتوں اور اکائیوں کے درمیان ایک پل کا کام ادا کرتی ہے، ہم سب کو ملاتی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مہیا کرتی ہے۔ اس خوبصورت زبان پہ جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ میرے لیے یہ بات نہایت اطمینان کا باعث ہے کہ اس محفل میں بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں۔ آپ لوگ اس ملک کا ہی نہیں، اس زبان کا بھی سرمایہ ہیں۔ یہ زبان آپ لوگوں کی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کے باعث انشاءاللہ ایک دن اپنے عروج پر پہنچے گی۔ اس بات کا بھی قائل ہوں کہ پاکستان کی تمام زبانیں محبت، اخوت اور رواداری کا درس دیتی ہیں، اور ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم بحیثیت قوم ان زبانوں کی ترقی اور ترویج پہ اپنے کردار ادا کریں۔ اس سال عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی کے طور پہ منائی جا رہی ہے۔ ہم اس بات پر اتفاق کریں گے کہ کراچی کو پاکستان میں زبانوں کے حوالے سے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس شہر کے ہر گلی محلے کا اپنا ایک انداز ہے اور ہر گوشہ پاکستان کے کسی نہ کسی ثقافتی رنگ کی عکاسی کرتا ہے۔ تو آج نہ صرف ہم اردو کا جشن منا رہے ہیں، بس اس شہر میں موجود پاکستان کی ہر نمائندہ اکائی اور زبان کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ کانفرنس کراچی اور پاکستان کے عوام کے درمیان محبت اور یکجہتی کے رشتے کی عکاس ہے۔ میں آرٹس کونسل کو داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ آرٹس کونسل 1954 سے پاکستان کی فکری، تخلیقی اور ثقافتی فکر کی علمبردار ہے۔ میں آرٹس کونسل کی کاوشوں کی بدولت کراچی کا ایک نیا تشخص آج دنیا کے سامنے ہے۔ حکومت سندھ ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آرٹس کونسل کی ہر ممکن مدد فراہم کی جائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں خاص طور پہ آج کے اس کانفرنس کے حوالے سے، اور آپ سب کراچی شہر کے اور دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کانفرنس میں، اور لوگ سن بھی رہے ہوں گے میڈیا کے ذریعے، اس شہر کے بارے میں، اور یہ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جس وقت احمد شاہ تقریر فرما رہے تھے اس وقت بھی ان کو فون آ رہے تھے، اس لیے فون وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو میں نے دیکھا، یہ نہیں بتاؤں گا کس کا فون آ رہا تھا انہوں نے منع کیا ہے، وہ بعد میں بتا دوں گا۔ تو اس وقت بھی ان کو کچھ ایسی قسم کے فون آ رہے تھے، اور بہت ہی میں کہوں گا افسوس کی بات ہے، اس کراچی شہر، میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، مجھے میری تعلیم اس شہر سے ہے،
میں نے اپنا میٹرک، انٹرمیڈیٹ، انجینئرنگ کی ایجوکیشن سب اس شہر سے حاصل کی. میں نے یہاں نوکری کی ہے، میں نے نجی اداروں میں، سرکاری اداروں میں نوکری کی ہے، اور آج میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں جس کا کیپٹل کراچی ہے. ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اپنے ملک اور اپنے خاص طور پہ اس شہر کو دنیا بھر کے سامنے خراب کر کے پیش کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر شہر پوری دنیا میں کوئی ہے. میں نے بھی پوری دنیا گھومی ہے. آئے ہم سب مل کے جو مسائل ہیں. آج صبح میں ایک ایونٹ پہ تھا، تو وہاں ایک انٹرنیشنل پارٹنرز کا ہمارے ایونٹ تھا. اس میں ایک صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کے تھے، انہوں نے تقریر کی. وہ مونٹریال کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ مونٹریال شہر جس کی آبادی 10 لاکھ ہے، 1 ملین پیپل، اس کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ پورے سندھ کے ایجوکیشن کے بجٹ کا 3 گنا ہے. اب یہ ریسورسز ان ممالک میں موجود ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ جہاں ریسورسز ہے، اور میں تھوڑا سا شاید تعلق بات کر دوں. اس جگہ پہ آنے سے پہلے میں سندھ مدرسۃ الاسلام گیا ہوا تھا. وہاں پروفیسر حشمت اللہ لودھی صاحب کی یاد میں انہوں نے ایک یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا، اس لیے کہ وہ 36 سال تک اس ادارے کو انہوں نے سرو کیا تھا. بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ آرٹس کاؤنسل کے بھی وائس چیئرمین رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں ان کے بیٹے تو ڈاکٹر اچھا وائس پریزیڈنٹ رہے حشمت اللہ لودھی صاحب. میں وہاں کھڑا تھا تو میں نے وہ 1881 کا جو ہمارا سندھ مدرسۃ الاسلام ہے، جو کہ خان بہادر حسن علی افندی نے بنایا تھا، حکومت کے ریسورسز سے چل رہا ہے. اس کے بالکل سامنے، میں نام نہیں لوں گا، آپ سب جان جائیں گے، ایک عمارت ہے جو شاید اتنی ہی پرانی ہے یا شاید اس سے تھوڑی نہیں ہو. اتنی خوبصورت عمارت. اچھا سندھ مدرسۃ الاسلام کو بھی دیکھا، جو ریسورسز موجود تھے اس سے انہوں نے اس کا، میں کہتا ہوں، ایک مناسب خیال رکھا ہوا ہے. اس کے سامنے ایک عمارت تھی جس میں یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں اس عمارت میں وہ رہتے. اس کی جو حالت تھی باہر سے میں نے دیکھا. اگر ہم اپنے ملک کو، اگر میں اپنے گھر کو اون نہیں کروں گا تو کوئی اور آ کے میرے لیے نہیں کرے گا کہ آپ جا کے دوسروں کو کہتے رہیں. ہم سب نے اپنے شہر کو اون کرنا ہے. ہاں پرابلمز ہیں، پرابلمز ابھی کی نہیں ہیں. جیسے ابھی غازی صلاح الدین صاحب نے بتایا، شاید آپ نے ہی کہا تھا یا احمد شاہ صاحب نے کہا تھا کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جس کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہو جو کراچی کی بڑھی ہے. غازی صلاح الدین صاحب نے کہا تھا. اور اس کے ساتھ یہ آبادی ابھی نہیں بڑھی، اور اس میں کئی ادوار آئے ہیں. مرتضیٰ وہاب کو تو ابھی کیا 1.5 سال ہوا ہے، 2 سال، مرتضیٰ اٹھ کے چلا گیا. یہی ہے. کتنے سال ہوئے آپ کو؟ 1.5 سال ہوا ہے اس شہر کو سنبھالے ہوئے. اور فرق آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوگا، جو ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن جو یہاں دہائیوں سے کام کرتے چلے آ رہے تھے، اور میں یہ کہوں گا نہ صرف انہوں نے، وہ تو احمد شاہ کے تو شاید بہت ہی خلاف تھے جو آپ نے بتایا. آج مجھے نہیں پتا تھا کہ فون لندن سے بھی آتے ہیں. اتنے اہم شخصیتیں ہمارے لیے کبھی لندن سے فون نہیں آئے. لیکن اس شہر کو جس طریقے سے، میں کیا کہوں، لفظ کوئی سمجھ نہیں آ رہا مجھے. آپ اس شہر کی پلاننگ دیکھ لیں جو 60s 70s ایون 80s تک ہوئی ہے. ہر جگہ پہ آپ چاہے نارتھ کراچی چلے جائیں، آپ چاہے کورنگی چلے جائیں، وہاں جو سڑکیں موجود ہیں وہ 4 یا 6 لین کی سڑکیں ہیں. بیچ میں اس میں آئلینڈ بھی ہے، دونوں طرف اسٹارم واٹر ڈرینز بھی ہیں، سروس روڈز بھی ہیں. سب انکروچڈ ہیں. یہ ابھی نہیں ہوئے. اچھا ایک بار آپ انکروچمنٹ کرا دیں
اور لوگوں کو دکانیں الاٹ کر دیں نالوں کے اوپر، ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اس کا تو پورا لاجک یا اس کی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. اب آپ نے اس مشکل میں ہمیں ڈال دیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے صوبے شہر کے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنا حصہ بھی ہر ایک ڈالے. صرف شکایتیں کر کے کام نہیں بنے گا. آپ جیسے میں نے بتایا اس عمارت کی، اب وہ سمجھ گئے ہوں گے لوگ جو سمجھنے والے ہیں کہ میں کس عمارت کی بات کر رہا ہوں، ان کو میں ضرور ان سے بات کروں گا کہ شکایتیں تو بہت کرتے ہیں، اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں. اس کے لیے تو کوئی آپ کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باہر سے صرف پریزنٹیبل رکھنے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں میں کہنا چاہ رہا تھا. میں ایک بار پھر احمد شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے جیسے انور مقصود صاحب نے کہا کہ 8 منٹ ہو گئے. مقصود صاحب میں کوئی سزا تو نہیں ملے گی مجھے؟ 5 ہوئے. یہ گھڑی ان کے ہاتھ میں، اس لیے یہ میری سپورٹ کریں گے مجھے پتہ ہے. انور صاحب کوئی سزا تو نہیں ملے گی نا؟ پتہ نہیں اس کے بعد آگے کچھ کہہ دیں. اس آرٹس کاؤنسل کے بارے میں آپ نے دیکھی تو صحیح جو کاوشیں ساری 1954 سے لے کے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندے ہونے کی حیثیت سے جو کہ حکومت میں ہے پچھلے 16 سال سے تقریباً اس صوبے میں، مجھے فخر ہے کہ ہم نے جہاں پہ اور سیکٹرز میں بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے وہاں آرٹس اور کلچر میں بھی کیا ہے. مجھے کل ایک اور چیز یاد آ گئی. کل تھا یا پرسوں تھا، میں کچھ دوست مجھ سے ملنے کچھ لوگ ملنے آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایک بات کی اور مجھے بڑی لگی. اب اس کو میں ٹرانسلیٹ کیسے کروں انٹو ریالٹی؟ انور صاحب آپ لوگوں کی ضرورت ہوگی. اس نے مجھے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سوشل میڈیا کے تھرو اپنا جگہ نہیں بنائی تھی، انہوں نے جیوے جیوے پاکستان کہہ کے اپنی جگہ بنائی تھی. انہوں نے کلچر اور آرٹس کا سہارا لیا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ آرٹس کا سہارا لے کے جو سارے لوگ ہیں ان میں ہم آہنگی پیدا کر سکے، دوستیاں پیدا کر سکے. اور جو نفرتیں ڈال دی گئی ہیں، یعنی سوائے کسی اور کی شکایت کے کچھ اور ہمیں آتا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں بھول جائیں جو ماضی تھا، آئے آگے ساتھ بڑھ کے چلیں. ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اور یہ نہ صرف میں بلکہ میرے پارٹی لیڈر نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے کہ وہ انکلوسیوٹی چاہتے ہیں، ایکسکلوسیوٹی نہیں. وہ ابھی حالیہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے ہر جماعت کو انہوں نے اپروچ کیا تاکہ ایک متفقہ فیصلہ ہو. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں اس شہر، اس صوبے، اس ملک کی بہتری کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ یہ بات سمجھیں گے. اور نوجوان جن کا ابھی دماغ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پولیوٹ کر دیا گیا ہے، وہ حقیقت سمجھیں گے. اس ٹائپ کے اور ایونٹس ہوں گے. آپ کو اگر ہسٹری دیکھنی، آج جیسے میں گیا تھا سندھ مدرسۃ الاسلام چلے جائیں کہ کس قسم کی انسٹیٹیوشنز ہمارے بڑوں نے ادھر بنائی تھیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. میں اس میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہراؤں گا دوسروں کے ساتھ، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکوں گا. مجھے سب کا ساتھ چاہیے ہوگا، خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے ان کا ساتھ چاہیے ہوگا کہ ہم اس ملک کو، اس صوبے کو، اس شہر کو ایک بہتر جگہ بنائیں سب کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اچھا